वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानिसार साथियों का चहलुम अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में जुलूस मंजिल की जानिब रवां दवा है। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके जानिसार साथियों की याद में चहलुम 20 सफर अल मुजफ्फर को मनाया जाता है। इस सिलसिले में मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों की इमाम बारगाहों में चहलुम की मुनासिबत से मजलिस अज़ा बर्पा होता है, जिससे खिताब करते हुए मुमताज उलमा और जाकिरीन ने शोहदाए करबला की हयात तैयबा पर रोशनी डालते हुए नवासे रसूल और उनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया है। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से सख्त तरीन हिफाजती इंतजाम किए गए। सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल और इंटरनेट सहूलत भी मुअत्तल है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, रुपए के मुकाबले में अमरीकी डॉलर की गिरावट का सिलसिला जारी। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर मजीद सस्ता हो गया। आज इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 2 रुपए 4 पैसे सस्ता हुआ। इंटर बैंक में डॉलर 304 रुपए 94 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर 5 रुपए की मजीद कमी के बाद 307 रुपए पर आ गया। गुज़िश्ता रोज इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर 306 रुपए 98 पैसे पर बंद हुआ था। इंटर बैंक में डॉलर गुज़िश्ता हफ्ते 305 रुपए 46 पैसे पर बंद हुआ था और इंटर बैंक में डॉलर की बुलंद तरीन इख्तितामी कीमत 307 रुपए 10 पैसे थी, जो सितंबर को रिकॉर्डेड हुई थी। और बिजली का जिक्र करते हुए बात करें, नेपरा ने पन बिजली की पैदावारी टारफ 28% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इस हवाले से नेपरा ने फैसला जारी कर दिया है। पन बिजली का औसत पैदावारी टारफ 3 रुपए 85 पैसे से बढ़ाकर 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट मुकर्रर है, जबकि नेपरा ने वापजा की दरखास्त पर टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी 2022-23 के लिए दी है। पन बिजली के टैरिफ में इजाफे का फैसला विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। नेपरा ने वापजा के पन बिजली स्टेशन से कैपेसिटी टेस्ट के कराने का फैसला किया है और CPPA को टेस्ट कराने का अहकाम जारी किए हैं, जबकि तमाम पन बिजली स्टेशंस के कैपेसिटी टेस्ट की रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी गई है। नेपरा का कहना है कि वापदा पानी की पैमाइश के लिए वाटर फ्लो मीटर नस्ब करे। तो दूसरी जानिब IMF ने निगरां हुकूमत से स्टैंड बाय प्रोग्राम के शराइत पर अमल दरामद का मुतालबा कर दिया। चीन में अखराजात में कमी, इदारों की निजकारी और 203 सरकारी कंपनियों को मिनिस्ट्रीज से निकाल कर वजारत खजाना के मातहत करने के मुतालबात शामिल हैं। IMF की शराइत से निगरां हुकूमत का इम्तिहान शुरू हो गया। IMF ने निगरां हुकूमत से अखराजात कम करने और इदारों की निजकारी का अमल तेज करने का मुतालबा कर दिया। 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय मुआहदे के तहत 203 सरकारी कंपनियों को रवा माली साल वजारत खजाना के इंतजामी कंट्रोल में देना है। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक IMF का मौकिफ है कि इन कंपनियों का इंतजाम लाइन मिनिस्ट्रीज के पास होना बेहतरी में रुकावट है। पावर सेक्टर में जिनकोस और डिस्कोस में नाकिस गवर्नेंस के बाइस नुकसानात में इजाफा हुआ। पेट्रोलियम डिवीजन के तेल और गैस की मुनाफा बख्श कंपनियों को बड़े खसारे का सामना है। वजारत खजाना ने भी बताया कि इसी तरह IMF रवा माली साल PIA स्टील मिल, RLNG पावर प्लांट्स और डिस्कोस की निजकारी चाहता है। और अच्छी खबर यह है कि मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल तीसरे रोज बड़ी कमी हुई है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक आज सोने की फी तोला कीमत में 5,800 रुपए की कमी हुई है, जिसके बाद मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत 2,16,500 रुपए है। 3 दिन में सोने की फी तोला कीमत 22,600 रुपए कम हुई है। तो दूसरी जानिब हुकूमत ने बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। सेक्रेटरी तवानाई राशिद लंगड़ियाल ने एक बयान में कहा कि बिजली चोरों के खिलाफ आज से क्रैकडाउन शुरू हो गया है। क्रैकडाउन में तमाम चीफ सेक्रेटरीज और IG पुलिस का ताउन है। हमें मालूम है चोरों के खिलाफ ये मुहिम आसान नहीं, लेकिन नाकामी की कोई गुंजाइश नहीं है। सेक्रेटरी तवानाई ने कहा कि फील्ड फॉर्मेशन को हिदायत की है कि बिजली चोरों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करे।
اور ذخیرہ اندوزی کا ذکر کرتے ہوئے بتائیں کہ ملک میں چینی کی ذخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کے اثرات شروع ہو گئے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی قیمتوں میں کمی آنا شروع ہو گئی ہے۔ لاہور میں 10 روپے، بلوچستان میں 5 روپے، پشاور میں 1 روپے سستی ہو گئی ہے، جبکہ چینی کی قیمتوں میں کمی کے بعد لاہور میں 1 کلو چینی میں 166، پشاور میں 180، کراچی میں 190، چمن میں 225 کی کمی ہوئی ہے، جبکہ کراچی فی کلو چینی کی قیمت میں 3 روپے کمی کے بعد 172 روپے پر فروخت کی جا رہی ہے۔ کراچی میں بھی فی کلو گرام چینی کی قیمت میں 3 روپے کمی ہوئی ہے، جس کے بعد فی کلو چینی کی قیمت 172 روپے ہو گئی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی ایم پی او آرڈرز کے تحت گرفتاری پر ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز پر توہین عدالت کی فرد جرم عائد کر دی گئی۔ شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کے خلاف ایم پی او آرڈرز جاری کرنے میں اختیارات سے تجاوز پر توہین عدالت کیس میں ڈی سی اسلام آباد اور ایس ایس پی آپریشنز کی غیر مشروط معافی مسترد کرتے ہوئے عدالت نے فرد جرم عائد کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے دوران ڈی سی اسلام آباد نے غیر مشروط معافی مانگ لی، جس پر جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ آج فرد جرم عائد کرنے کے لیے مقرر ہے۔ اس کیس میں 6 ماہ کی قید ہے۔ آپ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ لیں، آپ کو بھی معلوم ہو کہ دوسرے کیسے جیل میں رہتے ہیں۔ ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن اور ایس ایس پی آپریشنز جمیل ظفر کی جانب سے وضاحتی جواب عدالت میں جمع کرایا گیا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ایاز شوکت بھی بطور پروسیکیوٹر عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ جسٹس بابر ستار نے اختیارات سے تجاوز پر توہین عدالت کیس میں ڈی سی اسلام آباد پر فرد جرم عائد کر دی۔ عدالت نے استفسار کیا، کیا آپ نے الزامات سن لیے ہیں؟ ڈی سی اسلام آباد نے عدالت میں صحت جرم سے انکار کیا، جس پر جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ کھلی عدالت میں آپ کے سامنے چارج پڑھا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد سمیت دیگر کی غیر مشروط معافی مسترد کر دی اور ڈی سی سمیت دیگر پر فرد جرم عائد کر دی۔ فرد جرم سے قبل ایڈوکیٹ جنرل نے دلائل دیے اور استدعا کی کہ افسران نے غیر مشروط معافی مانگی ہے، فرد جرم عائد نہ کی جائے، جس پر جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کہ کیسے فرد جرم عائد نہ کریں، توہین عدالت معاملہ یہاں چل رہا ہے، آپ پھر بھی ایم پی او آرڈر جاری کر رہے ہیں۔ عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل کی استدعا مسترد کرتے ہوئے تمام نامزد افسران پر فرد جرم عائد کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 12 ستمبر تک توسیع کر دی ہے، جبکہ ان کی وائس میچنگ کے لیے کی گئی تفتیشی افسر کی استدعا منظور کر لی۔ بشرا بی بی کے خلاف توشہ خانہ جعلی رسودوں سے متعلق کیس کی سماعت ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں ہوئی، جس دوران بشرا بی بی وکلا کے ہمراہ جج طاہر عباس سپرا کی عدالت میں پیش ہوئی۔ کیس کی تفتیشی افسر نے بتایا کہ ایف آئی اے کو بشرا بی بی کی آڈیو فورنزک کے لیے بھجوائی ہے اور تفتیش کے لیے بشرا بی بی کی گرفتاری مطلوب ہے۔ وکیل سمان صفدر نے کہا کہ بشرا بی بی کو 3 گھنٹے شامل تفتیش کیا گیا۔ توشہ خانہ تحائف کیس چھوٹا سا ہے، اسے طویل کیا جا رہا ہے۔ جج طاہر عباس سپرا نے استفسار کیا کہ معاملہ رسیدوں کا ہے، آڈیو کہاں سے آ گئی، جس پر تفتیشی افسر نے کہا بشرا بی بی سے آڈیو لیک کا پوچھا کہ آپ کی ہے یا نہیں۔ بشرا بی بی نے کہا میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا۔ بشرا بی بی نے کہا کہ لیک آڈیو میری نہیں۔ تفتیشی افسر نے استدعا کی بشرا بی بی کی وائس میچنگ کے لیے وقت دیا جائے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی اور بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 12 ستمبر تک توسیع کر دی ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے پشاور اور کراچی کے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ترجمان وزارت صحت کے مطابق وائرس جینیاتی طور پر افغانستان میں پائے جانے والے وائرس جیسا ہے۔ نگراں وفاقی وزیر صحت ندیم جان کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کا پائے جانا تشویشناک ہے۔ وائرس کی موجودگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ بچوں کو اس بیماری سے مسلسل خطرہ ہے۔ ندیم جان کا کہنا ہے کہ متاثرہ آبادیوں کا پتہ لگانے کے لیے تمام مثبت ماحولیاتی نمونوں کی تحقیقات کریں گے۔ وفاقی وزیر صحت کا کہنا ہے کہ بچوں کی قوت مدافعت مضبوط کرنے کے لیے فوری مؤثر اقدامات یقینی بنا رہے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو متعدد بار پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائیں۔
اور وفاقی حکومت نے ادویات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان رد کر دیا ہے۔ وفاقی وزارت صحت کے حکام کا کہنا ہے کہ فارما انڈسٹری 250 سے زائد دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ چاہتی ہیں اور فوری طور پر دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ ممکن نہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ دواؤں کی قلت قیمتوں میں اضافے کے لیے دباؤ ڈالنے کا بہانہ ہے۔ 8 سے 10 دوائیں چھوڑ کر تمام دوائیں فارما انڈسٹری کو منافع کما کر دے رہی ہیں۔ حکام کے مطابق دواؤں کی قیمتوں میں اس سال 14 اور 20% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ اگلی منتخب حکومت ہی کر سکتی ہے۔ پہلی ترجیح عوام کو دواؤں کی فراہمی ممکن بنانا ہے۔ نگراں وفاقی وزیر صحت وزیر ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ فارما انڈسٹری کے ساتھ مل کر معاملات حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے اغبرگ میں سی ٹی ٹی کی کارروائی کے دوران فائرنگ میں 4 مبینہ حملہ ور ہلاک ہو گئے۔ مارے گئے حملہ آوروں کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ ترجمان سی ٹی ٹی کے مطابق ہلاک افراد کا تعلق کلعدم تنظیم سے ہے۔ دہشت گرد، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ اور مقبوضہ کشمیر کا ذکر کریں، مقبوضہ کشمیر کے قابض بھارتی فورسز کی جانب سے ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے 2 کشمیری نوجوان شہید کر دیے ہیں۔ قابض بھارتی فورسز نے ضلع پونچھ میں فائرنگ کر کے 2 کشمیری نوجوان کو شہید کر دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کے دوران گزشتہ ماہ اگست میں 8 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ بھارتی فوج کی جانب سے کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ بھارتی فوج، پولیس، پیرا ملٹری فورسز، SIA اور NIA نے گھروں پر چھاپوں، تلاشی اور محاصرے کی 261 کارروائیوں کے دوران 134 کشمیریوں کو گرفتار کیا، جس میں پیش رفت حریت رہنما، نوجوان کارکن اور طلبہ شامل ہیں۔